بات یاد رکھو، ایس جگہ تے میرا بھی دور گزریا ہے، سمجھ دیو تے میں اعلان کرنا کہ کسے ماں دے پتر نو ضرورت ہے تے ہون بخاری یا مسلم لیاؤ تے میرے نال کو ماں دا پتر ذرا بات کر کے دے دستے، میں تے اللہ دی توفیق نال اپنے مد مقابل کسے نو سمجھے ہی نہیں۔ میرا ایک زندگی دا ریکارڈ ہے، نثار کالونی پوری کالونی میرے نا دی ہے۔ کی کیتا جے؟ کی بنایا انہاں لوگاں نے جیڑے میرے بارے کہہ رہے سن؟ اب بات سن رہے سو بھی شیر سنان گے، میں شیر پڑھنا والا، میں تو اتھوں تک پہنچن والا جتھوں تک تہاڈی جد پشت بھی نہیں پہنچی۔ بات میری یاد رکھو، سمجھ کے سوچ کے بات کرو، مت ایسی بات کرو میں علماء کرام دا حدود اربا سمجھنا، میرے نال چل کے 2 قدم تک بھی نہیں چل سکتے اور بیٹھ جاؤ گے اور فارغ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو میرا ایک زندگی دا دور گزرے ہے، میں مسلک منوایا ہے اور دلائل نال منوایا ہے، میں کچیاں پلیاں باتاں نو نہیں سمجھدا۔ ہوں تھی دیکھو ادھر میرے حل کوئی مولوی ایسا ہے کیوں جی جیڑا 7 نمازاں پڑھتا ہوئے؟ کیوں بھائی بولتے نہیں؟ کوئی مولوی ہے نہیں؟ مولویاں دی گل کرنا، تھی تے 7 تو بھی بہتیاں پڑھ دو، میں مولویاں دی گل کرنا۔ یہ آج دی یہ بات ہے، اے دیکھو اے کی ہے، منو اس کتاب کو اتارن والے دی قسم میں 7 نمازاں پڑھنا اور عرصہ دراز کو پڑھنا، میرا کی کرنا؟ یہی کرنا۔ پھر اس تو بھی ود کو مولوی جمعے جڑا سویر دی بانگ دے پے کہ جی صبح دی فجر دی اذان ایتھوں میں فون دینا کسے بندے نو، گجرا والے فون کر کے پوچھو، اگر کوئی کہے کہ عبداللہ نثار نہیں اذان دیندہ فجر دی، میرے اصلے جی فرق ہے، بات کری کر۔ شیخیاں مت مارو، مت شیخیاں مارو، تو انہوں پتہ ہے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے اس معاملے میرے تو اگے نہ بول جاؤ، بات مت کرو۔ سنیے، ایس سرزمین نال، ایس ادارے نال منو دلی محبت ہے۔ میرے ہم نام، میرے شیخ جو اپنی مثال آپ سن مولانا محمد عبداللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکدہ، جس جگہ تے آرام کر رہے نے، اللہ اپنی رحمت دی برکھا برسائے۔ میں انہوں نے قدمہ چ بیٹھا، اس ادارے وچ مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ تعالی وہ میرے استاد نے، مولانا محمد اسحاق پیدا بھی نہیں ہوئے، مولانا محمد اسحاق وہ بھی میرے استاد نے۔ اس واسطے میں جو کیا ہے وہ لوگوں نے کر کے بکھایا ہے، وہ الٹ نہیں کیتا۔ دیکھو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
اس چیز دی پیروی کرو جڑی آسمان تو اتری ہے۔ قرآن جیڑا لفظ قرآن واسطے آیا ہے وہی لفظ رسول واسطے آیا ہے۔ آپ دا منصب اور آپ دا مقام اور مرتبہ دیکھیے، قرآن واسطے لفظ آیا اتبعوا، رسول اللہ واسطے لفظ آیا فتبعوا۔ ایک ہندے اطاعت، ایک ہندی اتباع۔ اطاعت دا تعلق ہے زبان نال، کیوں شیخ مدنی صاحب جتوں میں بول جا من دس دیو، اطاعت دا تعلق ہے زبان نال اور اتباع دا تعلق ہے فعل نال۔ کیا کہ میرے رسول دی تساں اطاعت کرنی ہے۔ تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ جب تک یہ دی مسلمانوں کا حفظ جان تھا، یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہے، جب تک یہ دی مسلمانوں کا حفظ جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دروان تھا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت کرنی ہے اور رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ جو رب فرمان وہ مننا ہے اور جو رسول فرمان اس نو مننا ہے، پھر من کے اپنے عمل سے لیا ہے۔ جو آپ دی زبان چوں نکلے انہوں تسلیم کرنا، یہ اطاعت رسول ہے، اور اس سانچے وچ اپنے آپ نو ڈالنا، یہ اتباع رسول ہے۔ اس واسطے کیا آسمان تو نازل شدہ کتاب وہ دے واسطے لفظ آیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پھر رسول اللہ کو کہلوایا گیا فتبعونی، میرے قدماں تے قدم رکھو، میرے پیچھے ٹرنا، میرے قدماں دے نشانات دیکھ کے نہ دائیں نہ بائیں، نہ سجے نہ کھبے، نہ پیچھا مڑ کے ویکھنا ہے۔ فتبعو، میرے قدماں تے قدم رکھنے نے۔ ہن تسی غور کرو، قرآن واسطے لفظ آیا اتبعو اور رسول واسطے لفظ آیا فتبعو، دونوں واسطے لفظ ایک ہے۔ کی معنی کہ اگر کتاب دی شکل وچ اے کتاب ہے، اگر کتاب دے سائز وچ، کتاب دی شکل وچ قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو اے جڑا مدارس دے اندر مساجد دے اندر ہے، کتابی شکل وچ، کتاب دے روپ وچ قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو اے دیکھ لو۔ اور اگر مکہ معظمہ تے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدا پھردا قرآن دیکھنا تے محمد نو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے یہ دوویں چیزاں یہ میری وراثت ہے، ذرا غور فرماؤ، میری وراثت ہے، نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں۔ میں کسے نو نبی دی وراثت دا وارث نہیں بن دیاں گا۔ نبی دی وراثت بینک بیلنس نہیں، نبی دی وراثت سونا تے چاندی نہیں، نبی دی وراثت زمین تے مکان نہیں۔ نبی دی وراثت کیا ہے؟ جو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، یہ میری وراثت ہے۔ وہ دو چیزاں اللہ دی کتاب، دوسری اس کی تفسیر حدیث جو رسول دی زبان تو نکلی ہے، یہ دوویں چیزاں وراثت نے۔ اور میں اپنے نبی نو اپنا روحانی باپ ماننا۔ نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں میریاں ماواں نے، تے نبی میرا روحانی، بولو گنگیو کی کرتے ہو، نبی میرا روحانی باپ ہے۔ پھر نبی دیاں بیویاں میریاں ماواں نے،
تو نبی نے آپ اعلان کیتا ہے کہ ترکت فیکم ترکا. لفظ ترکا کی معنی ہے دا کی سمجھا ہے اور کی جانے آوے. ترکا ترکا وراثت نو کہتے ہیں. ترکا وراثت ہے. نبی دا ترکا نبی دا ورثہ نبی دی وراثت کی ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین. دو چیزاں میرا ترک ہے اور میری وراثت ہے. قرآن نبی دا ترک ہے, حدیث نبی دا ترک ہے, اور دوویں چیزاں وہ میریاں نے. نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں اور میں پاکستان نہیں پوری دنیا تے کسی نو نبی دا وارث نہیں بن دیاں گا, کیونکہ نبی میرا روحانی باپ ہے جنہیں اپنی نسل اپنی جنس چو کر چھڑیا ہے. کیوں جی انہوں دا تعلق کی ہے, انہوں دا نبی نال واسطہ کی ہے. دیکھو آپ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری. رسول اللہ دی وراثت وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری. آخری صحابی جہدا نام ابو طفیل ہے یہ فوت ہویا 110 ہجری. میرے ال ڈریا ہوں نہ ویکھو اللہ دا واسطہ جی میں زیادہ دیر نہیں, میں صرف تازہ تردی بات کرنی ہے. کیوں شیخ مدنی صاحب؟ نبی دی وفات ہوئی ہے 11 ہجری. آخری صحابی ابو طفیل فوت ہویا 110 ہجری وچ. تابعین دا دور ہے 180 ہجری تک. تبا تابعین دا دور ہے 220 تک. 220 تے فل سٹاپ لاتا ہے. 220 یہ فل سٹاپ لگا جڑا آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب تو بہترین زمانہ میرا ہے, پھر او دے بعد دا زمانہ, پھر او دے بعد دا زمانہ. یہ کدوں تک ہے؟ 220 تک. ایڑا کرنی دا لفظ ہے کرنی. پہلے نمبر تے کاف, صدیق دے آخر وچ کاف ہے پہلا نمبر. کرنی دا دوسرا حرف رائے, عمر دا آخری رائے, یہ دوسرا نمبر. کرنی دے وچ تیسرا حرف نون ہے, عثمان دے آخری حرف نون ہے. اور کرنی دے آخر وچ یا ہے تے علی دے آخر وچ یا ہے. خلفائے راشدین رسول اللہ نے نال ملا کے گیا ہے کہ خیر القرون کرنی. سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مقلد ہاں. مقلد کا کی معنی؟ مقلد کا معنی بیوقوف. ڈاکٹر اقبال نے کہا تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. مقلد بننے نالوں بہتر ہے کہ چوہے مار گولیاں کھا کے مر جائے. میں متبع رسول ہوں, میں مطیع رسول ہوں. اور ایک آدمی کہتا ہے میں مقلد ہوں. میرے ساتھیوں سنو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہوں مل ماری ہے بھی ساڑھا صدائی ہو, اگر جے تو اڈا ہوں تو پھر حنفی نہ ہوں دے, پھر حنفی نہ کہلاندے, پھر نعمانی کہلاندے. امام صاحب کا نام کی ہے کیوں مولانا سردار دا نعمان, نعمان ہے نا, پھر کہلاندے نعمانی, حنفی نہ کہلاندے. حنیفہ انہاں دی بیٹی ہے, اوہ بیٹی دے نا تے مذہب چلانا ہے اولوا, کدے زنانیاں دے نا تے بھی مذہب چلے. اپنی عقل تے افسوس کر. انہاں دا نام نعمان ہے, لیکن انہاں کی کیا؟ اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی. ادھر میرا تھی دیکھو, تھوڑی سمجھ شریف دے وچ کچھ ہے ہوندی ہے کہ نہیں؟ آخو نہیں ہوندی. اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی
فما یسیہ من حدیث النبی فما یسیہ من حدیث النبی اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یسیہ من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. امام صاحب کہہ رہے ہیں تقلید مت کرو. کتنے پھرنا ہے؟ میں مقلد ہوں. تقلید کدی عقل مندی آ. اگے دوسرے نمبر تے کون نے؟ امام مالک جو مدینے دی مسجد ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنہ ریاض الجنہ چ بیٹھ کے موطا پڑھایا ہے کتاب، اور بات کرتے تھے کہتے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے دا فرمان ہے. امام مالک ساری زندگی حد حرم وچ مدینے دی حد وچ پیشاب نہیں کیتا، انہاں ادب و احترام ہے. اور پوری زندگی امام مالک مدینے دی سرزمین وچ پیری جتی نہیں پائی. کیوں کہ میرا رسول مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ پھردا رہا جتی پانے نال کتے ادب وچ فرق نہ آ جائے. کیوں جی امام مالک یہ فتویٰ ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ. امام مالک دی بات زبان نہ سن لو. ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ. امام مالک کردے نے فرما رہے نے کوئی بات کرنے والا بات کردا ہے وہ دی بات تے غور کیتا جائے گا. اگر وہ دی بات رسول دی بات نال ملے تے مننا گے، ورنہ اس دی بات نو مردود ٹھہراواں گے. کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی گئے اپنے موقف تے قائم رہے. امام مالک بھی انہاں بھی اپنا موقف دسیا بھی میں مقلد نہیں. اگے تیسرے نمبر تے ہائے ہائے آ فرما رہے نے قل ھذہ سبیلی، اے میری راہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے. ایسا رسول اللہ نے لکیر کھینچی ہے، ویکھو پھر ادھر 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 تے اتے انگلی رکھی ہے. فرمایا ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے. مدینے نو جا رہی ہے، ایتھوں سدھی ڈائریکٹ مدینے جا رہی ہے. مینوں کہے تجھے پہچاننے کی لوڑ کیا ہے؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ دی طرف دعوت دینا علی بصیرت، علی وجہ البصیرت. عقل مند بندہ مقلد نہیں بن سکتا. مقلد وہ بنتا ہے جب بیوقوف ہو گیا. اور تھی دیکھو نا، میں اہل حدیث ہاں. اہل حدیث، اہل دا لفظ قرآن جو بخانا، حدیث دا لفظ قرآن جو بخانا، اہل تے حدیث دوویں لفظ حدیث جو بخانا. ہن بخانا ہنے منٹ تو پہلا کوئی بندہ پورے شہر چو، کل میں ایتھے رہنا، مینوں قرآن حدیث چوں لفظ بریلوی بخا دے، میرے اصل چ فرق ہے جو میں منہ منگیا نام نہ دیا. بریلوی دا کی مانا ہے؟ یہی بریلوی ہونے ہاں. میں ایک پوچھا میں بریلوی ہونے کی مانا ہے؟ وہ ویرل ویکھیا سا، میں مینوں دس بھی بریلوی کنوں کہتے ہیں؟ میں حدیث ہاں، اے قرآن ہے اور اے دی تفسیر ہے. بریلوی کی ہن سمجھ گئی آئے؟ میں کہ بریلوی بیوقوف نوں کہتے ہیں. عقل مند بریلوی بن سکتا ہے؟ ایتھے کی کہہ رہے نے؟ کہہ رہے نے اذا قلت قولا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی سردار یاد رکھنا ہے، امام شافعی. اذا قلت قولا
وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. وہ مولوی اتوں تک تو کتنے پہنچنا ہے پھڑا مار دیو. اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. امام احمد بن حنبل کی کہہ رہے نے لا تقلدونی لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی واخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. آئے قربان ہو ائمہ نے کتنے صاف نے اور کس طرح بات کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی دا نام مشہور ہے. کھان پین نو پاک پری دے تون بنان نو جمعہ انہاں دی بات سن دے ہو پیر عبد القادر جیلانی دی. دیکھو کیسا دور ہے. فرماندے نے اجعل الکتاب والسنہ امامہ کا اجعل الکتاب والسنہ امامہ کا. قرآن تے حدیث نو امام بناؤ. کیوں جی اجعل الکتاب والسنہ امامہ کا وانظر فیہما. ایک پروگرام میرا آیا ہے نیٹ چ ویکھیا نا پوری دنیا پھیلیا پوری دنیا دعا نہیں پڑھیا پوری دنیا وچ کیڑا وا کیڑا استنجا کرنا نہیں پڑھیا. شیخو پورے دا شیخو پورے دا شیخو پورے دا کوئی دے ہاں جواب مینوں پوری دنیا چ. کیوں جی میں کہا پڑھیا کوئی دے ہاں جواب ہے. اور نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں عمل نال ثابت کیتا ہے عمل نال. مینوں کراچی تو ایک دن فون آیا انہاں کہا جی حوالہ چاہیے ایتھے مجلس لگی ہے ایتھے انعام آندنے پہ انہاں دیاں گے تے وہ تساں ایک حوالہ دیتا ہے وہ حوالہ دس سکدے ہو. میں کہا 1 منٹ تو پہلا آندا ساڈے تے جسم چ روح پی گئی ہے. میں کہا اپنا نمبر دے. وہ نمبر دیتا. میں کہا تیرے موبائل تے اے کتاب دا اتلا صفحہ مصنف دا نام حوالہ میں کہا نوٹ کر کے انہیں اکھاں دے سامنے انہوں پڑھا. اے کتاب قرآن حکیم میرا ورثہ اور اے حدیث میرا ورثہ. انہاں دوواں کو نقص کٹ کے بکھائے. جویں نبی بے عیب ہے میرا مسلک بھی بے عیب ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں حالاں اوبری و ذمہ نے. امام صاحب کدوں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری پیدا ہوئے. کتھے؟ بغداد کوفے پیدا ہوئے نے کوفے سن 80 ہجری. فوت کتھے ہوئے نے 150. کیڑی جگہ؟ بغداد وچ. بغداد دے جیل چوں امام ابو حنیفہ دی 4 پائی جنازے دی جیل چوں نکلی ہے. کیوں؟ حکومت وقت کہتے ہیں کہ توانوں عہدہ دینا ہے عہدہ دینا ہے. انہاں کہا میں عہدہ لینا نہیں. انہاں کہا عہدہ دینا ہے. ہوندا حاج دا مولوی روندے مولوی پڑھے نو پراں کے چپڑی چ نک ڈوب کے مر جاؤ اس گل نو زندگی نو موت بہتر ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے. مولوی کیڑا مولوی کیڑا چھڈو پراں کوئی بھی نہیں کوئی گل ہی نہیں. اسی کی سمجھنے او میں یہو جہاں ساریا صدارتاں وزارتاں مصطفیٰ دے پیراں دی جُتی تو قربان کر دیا. مینوں کی ضرورت ہے؟ پیدا ہوئے سن 80 ہجری کوفے چ پیدا ہوئے اور بغداد چ 150 فوت ہوئے نے. جنازے دی 4 پائی جیل چ نکلی ہے. امام مالک سن 90 چ پیدا ہوئے اور 179 چ فوت ہوئے. مدینے چ پیدا ہوئے اور مدینے چ فوت ہوئے. امام شافعی
150 پیدا ہوئے، سن 150 پیدا ہوئے اور 204 فوت ہوئے۔ مصر دا شہر غزہ، امام شافی وہ پیدا ہوئے اور مصر شہر میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل 164 پیدا ہوئے، 241 میں فوت ہوئے۔ بغداد سے پیدا ہوئے، بغداد سے فوت ہوئے۔ اور میں ایک ایک بات پڑھ کے لوگوں نے ذہن نشین کرواں، یہ کون نے لوگ جڑے قرآن و سنت دے عمل نے، جنہ اپنا مشن لوگوں نے سامنے پیش کیتا ہے، کسی سائٹ تو بھی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی یہ ساری وراثت ہے، اسی اس بات تے جنی بھی خوشی محسوس کریے کم ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے رسول دی معرفت یہ سانو قرآن جیسی دولت اور حدیث جیسی دولت نال نوازیا ہے۔ اس واسطے یہ مد مقابل کوئی دوسرا کہ نہ، یہ چیزاں ایتھوں مل گیا۔ اے مدارس چوں قرآن دی تفسیر ایتھوں ملے گی، حدیث اس جگہ تو ملے گی۔ ایتھے وراثت تقسیم ہوندی ہے، کسی جگہ تے بھی نہیں۔ کوئی کہے پلوں فلا جگہ تو، اور پھر ایک اور بات دس دیا، آج تو بعد یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ امام مالک دی کتاب ہے کیڑی؟ یعنی امام مالک نے کیڑی کتاب لکھی ہے؟ موطا۔ امام مالک دی کتاب ہے موطا۔ شیخ مدنی صاحب، امام مالک دی کتاب ہے موطا۔ امام شافی دی کتاب الام۔ امام احمد بن حنبل دی کتاب مسند امام احمد، سمجھ آئی؟ امام مالک دی کتاب موطا امام مالک، امام شافی دی کتاب الام، اور امام جی امام احمد بن حنبل جدی مسند امام احمد۔ لو یاد رکھو، دار قرآن چ بیٹھنا جو ہے قرآن ہے۔ اے دیکھو، اے دیکھو، لو پوری دنیا دے لوگوں یہ چیلنج ہے، پوری دنیا چ امام صاحب دے ہاتھ دی کتاب وکھا دیو۔ امام صاحب دے ہاتھ دی کتاب کیا جی وکھا سکتے ہو؟ امام صاحب دی کتاب وکھا سکتا کوئی؟ مولویوں نے پوچھو کیڑی کتاب لکھی ہے؟ نا، جیڑی کتاب بھی ہے فقہ دی، وہ دا مؤلف، وہ دا مصنف وہ سامنے نظر آئے گا، لیکن امام صاحب نے اپنے ہاتھ نال کتاب کیوں نہیں لکھی کہ میری کتاب تے کدے میرا مذہب جاری نہ کر دین؟ میرے ساتھیو، یہ آسمان تو نازل شدہ دین ہے۔ دین قرآن دی شکل چاہیا ہے، ایک حدیث دی شکل میں آیا ہے، اور یہ دو چیزاں نے جنیاں فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں، کدی گمراہ نہیں ہوو گے، کدی پریشان نہیں ہوگے۔ انہاں دوانوں اپنے واسطے مشعل راہ بنانا ہے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب اور ایک میری سنت۔ یہ دوویں چیزاں پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار نے۔ قرآن دے 30 پارے اور رسول دی 23 سالہ زندگی، یہ ساڑی وراثت ہے، اہل حدیث دی وراثت ہے، ساڑا ورثہ ہے، یہ سانو جائیداد وچ ملیا ہے۔ اس واسطے ٹھنڈے دل نال میں کچھ نہیں کہتا، میرے پراؤ بڑے پیار نال تے محبت نال گزارش کرانگا۔ اے دیکھو ایک مسئلہ وضو ہے، وضو کرنا ہے، صرف ایک وضو دے مسئلے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے،
ایک واری دو واری تین واری ہاتھ دھو لیا تین واری ہوں وضو کرنا اس طرح ویکھو ادھا پانی منہ چ ادھا نک چ ادھا ہے ایک واری دو واری تین واری یہ ہے رسول دی اتباع وضو کرنے دا طریقہ رسول نے دسیا اڑا ہی نا اطاعت رسول انہوں عملی جامہ پہنانا اتباع رسول نہ یعنی عمل شکل دینی ہے جو منہ چو نکلی ہے بات آپ نے جو فرماتا ہے انہوں نے اپنے عمل چ لیا ہے وضو کر لگے نے بسم اللہ پڑھیے وضو کیتا ہے سنت دے مطابق اور وضو کر کے اے جڑا کرنا ہے نا اے کئی ویکھے بندے اے جڑا ہوں وضو کر لیا ہوں کلمہ پڑھیا شہادت ادھر میرے ویکھو ایڈی دور جا کے پیروں پڑھو مانسو عملی طور پہ کیوں جی عملی طور پہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین پھر کیا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین میری نماز صلاتی نسکی میری قربانی محیایا میری زندگی اگے ومماتی نا میری زندگی میری پھر بھی زندگی اے سمجھا جے الو محیایا میری زندگی ومماتی اے ہائے اے ہی میں بات کرنا جنہاں نو ہتھیں دفن کر لئیے انہاں نو زندہ نہیں سمجھی دا میرے دوستو اور جنہاں نو شیخ مدنی صاحب ہتھیں دفن کر دیئے پھر انہاں نو زندہ نہیں سمجھی دا کسے جیوندے جاگ دے مولوی دا دل کر دے بھی میں قبر جی ٹور جاؤں کر دے کہ مولوی دا بڑھاؤ پروگرام تے خرچہ دینا میں بہترین بڑھانے ادلی قبر وچلا مانگے سنگے مرمر خرچہ پہ نو جمع کروانا اور وہ دے تھلے پاؤں گا روح تاکہ انہوں ہٹوں یعنی چوبے نہ کچھ ہے تے 8 پیر رہے گا جیوں دا جاگ دا تے جے نکل آیا باہر جیوں دا تے تو ہی سجے یعنی یہ وقید ہے پھٹے دے پا کے گسل لگے دین ایتھے جیب نو ہاتھ نو کپڑا بدھا ہے بوجھا چاڑیا ہے میں ایک نو پوچھا یہ استنجا کراؤں دے ہو ہاں جی استنجا دے کراؤنا تو میں کیا وہ ہلدا نہیں فوت ہے کہ زندہ ہے جی زندہ ہے زندہ ہے تو میں کیا ہلدا کیوں نہیں کہنے لگے نہیں جان کے کہ اس مار شرد ہے ہوں ایک غسل دیتا ہے غسل ہوں لمحہ پہ رہا ہے وہ زندہ کدی یہو جہا کیتا بھی ویکھیا جے وہ یہو جے بیوقوف ہوں دے کے غسل منجی تے پا لیا چک لی منجی کلمہ شہادت وہ اتنے جان کے لمحہ پہ رہا حالہ وجود ہے کہا ہے کلمہ شہادت اگے رہ دیتا ہے ہوں لگے نے جنازہ پڑھن 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ دے درود واسطے کدے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے مصطفیٰ دے تے دعا واسطے ایس
نا نا دعا واسطے ہے جیوندے جاگدے دے یعنی دعا واسطے ہے جیوندے جاگدے دے یہ جنازہ ہے ہن دفن کر دیتا ہے جا کے 17 قدمہ دے آئے نے انہاں پیچھے پتہ دوڑیا ہوندہ ہے یہ قیدہ ہے یہ دین آندے ہو 17 قدمہ دے ان کیوں نہیں دیندے ہوئے جیڑی لڑکی جو جوان ہے وہ دا خامد ہو گیا فوت او دے بعد شریعت نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن گزار کے شادی کر سکتی ہے بولیو گونگیو کر سکتی ہے آنکھوں کر سکتی ہے تے ایک کیوں کر سکتی ہے رب لڑائی کرواندہ انہوں نے کیونکہ انہیں بھی ہونا ہے ہن 4 مہینے 10 دن گزرن تو بعد نکاح ہو گیا ادھر وہ بھی آیا پائیا دروازہ کھڑکاندہ ہے وہ دوویں میاں بھی بیٹھے نے بوہا کھڑکیا ہے وہی دے ویکھ کون ہے وہ کہندہ ہے بھئی پتہ نہیں کہ جوان جا بندہ ہے موٹا دادا جوان جا آندھی یہ چپ رہو آن دے یہ ہن کی بڑھیا اوہ افسوس تیری ذہنیت تے اور میرے ساتھیات دیکھ قرآن کی کہیں دی حدیث کی کہیں دی ہے کدی آج تک سنے ہیں بزرانی ایک کو بیتے خسم دو عجیب و غریب بات اس جگہ تے رب نے فرمایا عملی طور تے وضو کر لیا ایک شان رسول دی وضو کر کے پڑھیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اجے صرف ہی پڑھیا ہے تے رب کریم نے فرمایا میری ملاقات واسطے آ رہا ہے اس واسطے یہ دلی جنت دے 8 دروازے کھول دیو یعنی 8 در جنت دے کھول گئے وضو او سمداد نہ کرنا ہے لیکن جیڑا وضو ہے کرنا اے آپ نے خود نہیں کیتا اے آپ نے طور تے آپ نہیں آزاد ہوتے بلکہ جبریل دس کے گیا مصطفیٰ نو کہ وضو اس طرح کرنا ہے یہ جبریل نے دسیا ہے ہونے دے بعد نماز دے اوقات نے پہ ایس ٹائم پڑھنی ہے فجر ایس ٹائم زور ایس ٹائم پھر عصر ایس ٹائم یہ جڑے نماز دے اوقات نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اوقات نماز دے شیخ نماز دے اوقات اپنی مرضی نہ نہیں جبریل دس کے گیا ہے جبریل نے دسیا ہے اور پھر جماعت کرانی اگے کھلو کے اے امانی جبرائیل اندل بیت اللہ دے قریب کھلو کے جبریل امامت کرا کے گیا مصطفیٰ دی ہر چیز رب کریم نے اپنی وحی دے ذریعے دس کے تے دین نو مکمل کر کے کیا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو گیا ہے اور وہ دین اسلام ہے یہ اندر رد و بدل کرنا یہ کمی زیادتی کرنا اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیندہ اس واسطے میرے پراؤ میرے ساتھیوں میرے عزیزوں تسی میرے بڑے قابل قدر ہو یہ جڑے میرے عزیز نے شیخ مدنی صاحب انس مدنی صاحب ایتھے میرے بیٹے آئے نے انہوں نے نام ہی انس ہی ہے انس نام دے ہور بھی ایتھے کئی نے انس نام ہی بڑا سونا ہے تو میں اس واسطے تواڈے لیکن آئندہ واسطے شیخ صاحب نہیں وہ جی بات ہے نا اللہ واسطے کر کے میرا لحاظ کریا کرو اکابر دی نگاہ وچ تواڈے اکابر دی نگاہ وچ میری قدر سی لیکن اے آج دا معاملہ نا قطعاً میں کسی قیمت تے برداشت نہیں کر سکتا میں تے بعد دلائل بیٹھ کے ایک ایک چیز دا نخیڑ کیتا ہے ایک ایک چیز نو ویکھیا ہے اور میری گفتگو سنو اگر کسی جگہ تے ایک میرے تے کیس ہویا ہے میں نکلیا اتھوں کروں اگے گیا میں اگے پولیس دی گاڑی آ گئی انہیں کھلو جو پولیس دی گاڑی وہ دے بعد
उन्हें आखिया जी चलो उत्थे लै गए। जब मैं पहुंचा उत्थे उन्हें आखिया जी तुहाडे ते एक केस होया है तो उत्थे तुहां जाना है, उतों की पुलिस इत्थे आएगी तो तुहानूं लै जाएगी। ए मैं गल कर रहा तो रब मेरा सुन रहा, तो एक नुकते का भी फर्क नहीं। मैं खुश सी अलहमदुलिल्लाह। थोड़ी देर हुई पुलिस आई, गड्डी लाई, मैनू आन के क्या अस्सलामुअलैकुम, मैं आख्या वालेकुम सलाम। मैं क्या किवें आए हो? उन्हें आख्या तुहाडे वास्ते आए हैं। मैं की प्रोग्राम? उन्हें आख्या तुहानूं ले जाना है। मैं क्या हथकड़ी किहदे लई लिआंदी जी? आखण लगे तुहानूं लैणी है। क्यों जी? वो जो कोई मौलवी हुंदा पिछां डिग पैंदा, एवें गल्लां कर। उसदे बाद उत्तों मैं समझदा ही नहीं, उत्तों किसे गया भाई मत ऐसा दिन बनाना। वो घर चले गए, मैं घर चला गया। अगला दिन होया, उसके बाद गए उथे अदालत। जदों वो FIR कट्टण वाला है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं रब की किताब नूं गवाह बना के कह रहा। मैनू कहन लगा जदों मैं उस गया ना अदालत, उन्हें इस तरह शेख मदनी साहब इंज हथ कीते ने इंज। मैं क्या करूँ, मैनू जफा मारन लगा भी दौड़ ना जावा, कैसे इंज हथ कीते। मैं उन्हें जानता नहीं सा। जदों इंज हथ कीते तो मैनू कहन लगा भी मेरे नाल एक बारी सीने नाल सीना ला दिओ। मैं क्या खैर होवे सही, एडी होई दाढ़ी सी। तो जदों मेरे नाल मुआनका किया तो उस क्या, मैं रब्बे जुल जलाल की कसम उठा के कहना, मैं जिस दिन का इस पुलिस अफसर बनया हराम है मैं एक टैडी पैसा भी लिया होवे ते नाल कहन लगा मैं तुहानूं मुबारक देना, साडा सारे का सारा खानदान तुहाडी नैट ते गुफ्तगू सुन के हदीस बनया है। हुण इत्थे कच्चियां बिल्लियां बातां दा ते नहीं। उसदे बाद जनाब मैं उत्थे चला गया और जदों फिर असीं सैशन कोर्ट च पेश होए, उत्थे अगले दिन उत्थे एक बीबी बैठी सी सैशन कोर्ट की सीट ते। वो फिरदौस दो कट्ठियां करिए तो एडी मोटी सी, तो है ना फिरदौस आशिक। यकीन जानो मैं क्या भी साइयां सांभी है भाई, एडी मोटी। तोबा वेख्या साढ़े हाल सड़ बल के कोला हो गई, सारा रिकॉर्ड ही फेल कर दिता। उन्हें क्या हुणे गिरफ्तारी करो, हुणे कड़ी मारो, हुणे जेल च बचाओ, हुणे इंज करो, ऐ करो। मैं चुप करके खलोता था। उत्तों फिर आर्डर आया, उन्हें आख्या साडा असासा किते गलत फहमी च मुबतला ना हो जाओ। मेरे दोस्तों किते पता भी नहीं, अगले जमानत करा के क्या जदों असी इस दीन नाल प्यार का सबूत दिता तो अर्श वाले ने फिर साड़ियाँ इज्जत बना के विखाइया ने। पर दोगली पलीसी नहीं, याद रखो ये वो है कि रसूल को आसमान तो जिबरील पैगाम लेके आउंदा है और पुछते ने ते आपको नहीं ये बात, यसालूना काने रूह, दसो रूह की है, सवाल करना लगे। यसालूना काने रूह, रूह दे बारे तुहाडे कोलों सवाल करते हैं। कहते हैं दो किस्म के रूह हुंदे ने, एक सिलानी हुंदा है, एक रूह जिस्मानी हुंदा है। जिस्मानी वो हुंदा है विच वड़िया रहिंदा है, ते सिलानी हुंदा है फिरदा रहिंदा है। यसालूना काने रूह, आप खामोश ने। उतों हुण जवाब आया है, यसालूना काने रूह कुल रूह मिन अमरे रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रूह मेरे रब का अमर है, लेकिन जिन्नी देर तक उत्तों नहीं पैगाम आया आपने जवाब नहीं दिता। यह दीन मनमानी करन दी इजाजत नहीं, अपने तौर पर कहे ऐ कर लो ऐ कर लो। जिवें को आया उन्हें आख्या जी मैं अपनी बीवी नूं एक बारी तलाक किया, दूजी बारी तलाक किया, तीजी बारी तलाक किया, तो हुण उन्हें आख्या हुण जायज़ हो सकती है। उन्हें आख्या जायज़ हो सकती है पर हलाला करो। हलाला का तो बेवकूफ तो हरामा हो गया। यहो जे दीन दीन नाल प्यार पाना, दीन नूं समझना और फिर दीन नूं अपने अमल च लियाना, यही दयानत ते अमानत है। देखो एक बीबी आई है परेशान है, वो खामद ने कोई ऐसे अल्फाज कहते हैं जिन्होंने इजहार कहते हैं, उन बैठी हुई है तो आपको मसला पूछ दिए। आपने फरमाया तेरे बारे आसमान तो कोई वही नहीं उतरी। थोड़ी देर
بات کر دی آپ جواب نہیں دے رہے. ہن اٹھ کے جان لگی ہے. سپیشل جبریل آسمان تو پیغام لے کے آیا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اور بیٹھی ہوئی اٹھ کے جان لگی. اجے دروازے تک گئی ہے. جبریل پیغام لے کے آیا ہے بی بی واپس آ جاؤ. آپ نے فرمایا تیرے واسطے رب نے جبریل نو بھیج کے تیرا مسئلہ مکمل کر دیتا ہے اور تیرے واسطے عرش والے نے اس طرح نظر کرم فرمائی ہے. اس واسطے دین ہے جڑا قرآن دی شکل جے, اے دین ہے جڑا اسلام سنت دی شکل وچے. اور وہ اس جگہ تے ایہو جی دیدہ زیب عمارت کدے وہ ہوندی سی جدوں اسی ہوندے ہے ایتھے. اے ہن ایک قابل دید ہے جناب. اللہ تعالیٰ انہوں قیامت تک اسی طرح تابناک چمکدا دمکدا چہکدا مہکدا رکھے, جیوندے رہے تے انشاءاللہ یہ ملاقات ہونا رہنگیاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, یا غیاث المستغیثین, یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا